تو اصطلاحی معنی اس کا یہ ہے کہ تین الفاظ، تین جملے یاد رکھ لیں کہ الفتن حدیث میں جب بیان کیا جاتا ہے تو وہ کس معنوں میں آتا ہے۔ نمبر 1 علامات قیامت، اس تقسیم سے جو میں نے عرض کیا، قیامت کی نشانیوں کے طور پر یہ سب بیانات، اور بعض اوقات بیان ہوتا ہے قیامت سے پہلے کے احوال و واقعات پر، یہ سخت ترین احوال و واقعات جب آتے ہیں دنیا میں، حالات کی تنگی، اہم امور، مہنگائی و بے روزگاری، خانہ جنگی، فتنہ و فساد، قتل، یہ جو آج دنیا میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک تیزی ہے، اور خانہ جنگی ہے، غارت گری ہے، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، نہ کسی کا مال محفوظ ہے، نہ کسی کی عزت محفوظ ہے، یہ پوری دنیا ایک داؤ پہ جو لگی ہوئی ہے، یہ احوال کی تنگی اور سختی۔ کیا ترقی پذیر ممالک اور کیا ترقی یافتہ ممالک، کیا پسماندہ ممالک اور کیا دنیا کے خوشحال ممالک، سب میں اپنے اپنے مسائل، بین الاقوامی زندگی مسائل، قومی زندگی میں مسائل ہی مسائل۔ پاکستان والوں کو سمجھانا پڑے گا کہ قومی مسائل میں کیا کیا ہو رہا ہے، نجی زندگی میں مسائل مسائل، محلے کی زندگی میں مسائل ہی مسائل، گھر کی زندگی میں ہر آدمی پریشان اور مسائل، نجی ایک فرد کی زندگی ہے تو وہ انتشار اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار، وہ اللہ کے راستے سے دور ہے، وہ نصاب دین سے دور ہے، بہت سارے مسائل۔ تو احوال و واقعات میں تنگی، سختی، شدت، یہ بھی فتن کا دوسرا پہلو اور رخ۔ اور تیسرا پہلو ہے الملاحم کا، یعنی الفتن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں اس امت کے ساتھ بہت سخت ترین حالات پیش آنے والے ہیں، یہاں تک کہ ہر طرف جنگ ہی جنگ ہے۔ آپ کو یا تو محفوظ مقام پہ رہنا ہوگا، وہ کہاں کہاں آپ سیف رہ سکتے ہیں، حدیث شریف میں آیا کہ آپ کہاں کہاں کس کس حالت میں آپ محفوظ ہیں اور باقی آپ محفوظ نہیں ہیں، یا ہجرت ہے، آپ کو اپنی جگہ، اپنا علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جانا ہوگا۔ جیسا کہ ایک مثال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنوں کے عروج کے زمانہ میں جو مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، بعض علاقوں اور کے نام لیے، شام، جو وہاں موجود ہوگا، وہاں ہجرت کر جائے گا تو وہ محفوظ رہے گا، یا چند چیزیں اور ذکر کیے، جو آبادیوں سے نکل جائے، جو پہاڑوں کی چوٹیوں میں پناہ لے لے، جو آبادیوں سے دور رہ کر جتنا آبادی سے، انسانی بستی سے دور رہے وہ اتنا سیف رہے گا، جو جتنا پہاڑی علاقوں میں دور آبادیوں میں چلا جائے وہ محفوظ۔ ایسا وقت اس امت پر آنے والا ہے، کوئی دو رائے نہیں۔ تو وہ سارے احوال و واقعات جمع کر لیں تو وہ بھی الفتن کے تحت اس کی 3 اقسام میں سے ایک ہے۔ الفتن کے اصطلاحی معنی کیا ہوگا بھائی؟ نمبر 1 قیامت کی علامات اور نشانیاں، نمبر 2 قیامت سے پہلے پیش آنے والے سخت ترین احوال و واقعات، اور نمبر 3 قیامت سے پہلے آنے والی جنگیں ایسی کہ جن میں ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے بستی چھوڑنا ہے یا گھر پہ رہنا ہے، ہم نے آبادی میں رہنا ہے یا آبادی سے دور رہنا ہے، ہم نے گھروں میں رہنا ہے یا ہجرت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کی شکل کیا ہے، کیسے کیسے فتنے ہمارے سامنے آئیں گے اور ہمیں ان سے بچنا ہوگا، اور اپنے آپ کے ایمان کی فکر کرنا ہوگی، اپنی فیملی کے ایمان کو بچانا ہوگا، مشقت اٹھانا ہوگی، صبر کرنا ہوگا۔ تو فتنے کی شکلیں، صورتیں کیا ہیں اور فتنوں سے حفاظت کی صورتیں کیا ہیں،
یہ سارا کا سارا جب جمع ہوتا ہے تو وہ ایک لفظ بنتا ہے جسے کہتے ہیں الفتن.